رمضان کے روزوں کو فرض کرنے والی ذات کی پرستش کے بجائے خود رمضان کی پرستش ہم کر رہے تھے۔ رمضان رخصت ہوا، ہم نے سب چھوڑ دیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو ایک مبارک موقع اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے جمع کرنے کے لیے عطا فرمایا تھا، وہ موقع رخصت پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع سے کی گئی یا فرض کی جانے والی سب سے مقدس عبادت روزوں کا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک نشانہ، ایک ٹارگٹ بتایا تھا۔ چنانچہ روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے تقوی تک پہنچ جاؤ۔ رمضان کے شروع میں جو ہمارا حال تھا، آخر میں وہ بدل کر اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کے لیے پرہیزگاری، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت شیاری، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری، شریعت مطہرہ اسلامیہ کی فرما برداری ہمارے اندر بڑھ جائے، تقویٰ کی ایک منزل کو ہم چھو لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہم پر یہ روزے فرض کیے تھے۔ اب ہر شخص یہ جائزہ لینا چاہیے، اگر اس کا تھوڑا بہت بھی اس بات پر یقین ہے کہ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کا خاتمہ اس پر تو ہر ایک کو یقین ہے، چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ اگر وہ انسان ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، تو اس کا اس بات پر یقین ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس ختم ہو جانے والی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں رب کائنات کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر اپنی اس زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ اس پر یقین لایا جائے۔ اگر ہمارا تھوڑا بہت بھی اس بات پر یقین ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے رمضان میں کیا پایا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ پانے کے بجائے کھو دیا۔ ابھی ہم لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک بھائی نے کہا کہ بڑا سناٹا ہے، تو میں نے کہا کہ رمضان ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید رمضان کے بعد کا پہلا جمعہ ہے اس لیے ایسا ہو۔ میں نے کہا کہ رمضان کے بعد کے پہلے جمعے میں تو رمضان کا کچھ اثر دکھنا چاہیے کہ بالکل ختم ہو جائے، رمضان ختم ہوتے ہی اثر ختم ہو جائے۔ پچھلے جمعہ کو اس وقت کیا تعداد تھی اور آج دیکھیے، رمضان کے ساتھ تقویٰ بھی رخصت ہو گیا، یا رمضان نے ہمیں تقویٰ دیا ہی نہیں، اس منزل تک پہنچایا ہی نہیں، اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کرنے دیا جو رب نے بتایا تھا۔ یقین جانیے کہ تقویٰ جو نام ہے اللہ کی فرما برداری کا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانے کا، اللہ نے جسے بڑا بنایا ہے، یعنی امام کائنات، امام الانبیاء والرسل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل پڑنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ شریعت نازل کی ہے، جس شریعت پر اس امت کو، اس امت کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها
ولا يزيغ عنها الا هالك، کہ میں نے ایک روشن شریعت کے حوالے تمہیں کیا ہے، روشن شریعت پر تمہیں چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، کوئی پیچیدہ حکم نہیں ہے اس میں، کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں جاری فرمایا جس پر انسان عمل نہ کر پائے، انسان کی پہنچ سے باہر کی بات ہو، انسان وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہو یا اس کام کو نہ کر سکتا ہو، یا کوئی ایسی ممانعت، کوئی ایسی چیز حرام یا ناجائز نہیں قرار دی گئی جس سے انسان نہ رک سکتا ہو، اس لیے کہ انسان کا پیدا کرنے والا رب انسان کی فطرت سے، انسان کی طبیعت سے، انسان کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہے، اس کی استطاعت سے بھی واقف ہے، اس کی طاقت سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت کی پیروی میں ہم اور آپ لگ جائیں، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اب رمضان ختم ہونے کے بعد یہ ساری طہارتیں، سارے نوافل، ساری فرض نمازوں کی پابندی، روزوں کا اہتمام، خیرات و صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ سب ہم بھول جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم رمضان کی پرستش کر رہے تھے، رب کی پرستش کے بجائے، رب کی پرستش کے بجائے رمضان کے روزوں کو فرض کرنے والی ذات کی پرستش کے بجائے خود رمضان کی پرستش ہم کر رہے تھے۔ رمضان رخصت ہوا، ہم نے سب چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کا ٹارگٹ بتایا تھا وہ ٹارگٹ ہماری اس زندگی میں بھی کام آنے والا ہے اور آنے والی زندگی میں بھی کام آنے والا ہے۔ آنے والی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب عقل و شعور کی منزل کو پہنچتا ہے اور اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں سب سے زیادہ ٹینشن اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری نبھائے، کہاں سے پیسہ کما کے لائے، کہاں سے مال جمع کرے، دولت و ثروت کا انبار کہاں سے اکٹھا ہو جائے، اس ٹینشن میں وہ پڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بھی تقویٰ کا نسخہ دیا ہے، تقویٰ کا نسخہ دیا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ الطلاق کی یہ آیت پکار کر قرآن کے ماننے والوں کو، قرآن والی امت کو، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک امتی کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پکار کر کہہ رہی ہے یہ آیت کہ سنو، اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو گے معاملہ آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا، ایسی جگہوں سے تمہیں رزق دے گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس راستے سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہے تو، ورنہ اللہ کی بات پر صرف، اللہ کے کلام پر، اللہ کی کتاب پر صرف اتنا یقین ہے، اس کو احترام کی ایسی بلندی پر رکھ دو کہ سال میں ایک بار ہم اتاریں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی آیت کو دل و دماغ میں اتار لیں، اس کے احکام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنی زندگی میں برتنے کا سامان اس کو سمجھ لیں، تو یقین جانیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، ایسا راستہ نکالے گا اور ایسی جگہوں سے تمہیں رزق دے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا انسان کو، اس متقی انسان کو۔ اللہ رب العالمین نے یہی اتنا نہیں کہا کہ اور بھی دوسری پریشانیاں بھی انسان کو آتی ہیں، دنیا میں پیدا ہوا ہے تو مشکلات اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹوٹ پڑ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نسخہ تقویٰ ہی کو بتایا اسی صورت میں، سورۃ الطلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، آسان کر دے گا اس کی زندگی کو۔ یہ رب کہہ رہا ہے جو زندگی کے ایک ایک سانس کا مالک ہے، رب کہہ رہا ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی پریشانی ہمیں چھو نہیں سکتی، اور جو پریشان کرنا چاہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ پریشانی دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے متقی بندہ بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں بنائے گا، پیدا کرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی میں
اپنی برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے، اپنی رحمتوں میں انسان کو ڈھانپ لینے کے لیے بھی تقویٰ کا نسخہ دیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورۃ الانعام کی اس آیت، سورۃ الاعراف کی اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بستی والے، قرا یہ قریہ کی جمع ہے، قریہ کے معنی بستی، اور اس کی جمع ہے پلورل ہے، بستیوں والے آپ کہہ سکتے ہیں دوسری زبان میں یا دوسرے لفظوں میں کہ کائنات والے، کائنات میں بسنے والے انسان، جنات، چونکہ دو مخلوقات مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم، تو انس و جن اس بسنے والے اس کائنات میں ایمان لے آئیں اور تقویٰ کی راہ چل پڑے، تقویٰ کی چادر اوڑھ لیں، تقویٰ کو اپنے دل و دماغ میں رچا لیں، بسا لیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، باقی سارے کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ قَالَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہی رب جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو آسمان کھول کر پانی برسا کر کے، پانی نازل کر کے اور زمین کے چشموں کو ابال کر کے تباہ و برباد کیا تھا، وہی رب کہتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دوں گا برکتوں کے لیے، اور زمین کے سارے دروازوں کو کھول دوں گا تمہاری برکتوں کے لیے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں گے ان پر جو ایمان لائے ہیں اور تقویٰ کی راہ چل پڑے ہیں، برکتوں کے دروازے، ساری برکتیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ یہ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن لوگوں نے جھٹلانے کی راہ اختیار کی، شریعت کو جھٹلایا، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، رسول کو جھٹلایا چاہے زبان سے چاہے عمل سے، قرآن کو جھٹلایا کبھی زبان سے کبھی عمل سے، رب نے جو دن متعین کیا ہے فیصلے کا دن اسے جھٹلایا کبھی زبان سے یا کبھی عمل سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ جو کچھ کما رہے تھے اس دنیا میں، اسی کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ شاید ہم لوگ پکڑ لیے گئے ہیں، ہمیں احساس ہونا ہو، لیکن اللہ کی پکڑ میں ہم ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں جھانکے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اس پکڑ سے نکلنے کے لیے، اللہ کی برکتوں کا حقدار بننے کے لیے، وہ ساری برکتیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور وہ ساری برکتیں جو زمین اگلتی ہیں، ان ساری برکتوں کے حقدار بننے کے لیے رب کا تقویٰ اور رب پر ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دنیا میں انسان بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جن موقعوں پر انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کون سی راہ اختیار کرے، کس راہ پر چلے، کبھی دین کے معاملے میں بھی اور کبھی دنیا کے معاملے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ اے ایمان والو سنو، اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق پیدا کرنے والا شعور تمہارے دل و دماغ میں بیدار کر دے گا، تمہاری سمجھ کو ایسا بنا دے گا کہ اس سمجھ کے نتیجے میں تم یہ فیصلہ کر پاؤ گے کہ تمہارے لیے کون سی راہ بہتر ہے اور کون سی راہ خطرناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرق پیدا کرنے کا سامان تمہارے لیے بنا دے گا، فراہم کر دے گا اگر تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اسی کائنات میں برتنے کے لیے، اسی کائنات میں محسوس کرنے کے لیے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، اللہ کے تقویٰ کی راہ پر چل کر تو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آسانیاں آتی نہیں۔ اور فرمایا اسی آیت میں فرمایا جعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے لیے دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی بندوبست کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ تمہاری برائیوں کے لیے کفارہ بنا دے گا اسی تقویٰ کو، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تابع دار بن جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑو، جس کا نام تقویٰ ہے، جو تقویٰ کی تفسیر ہے۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ،
ڈبل رحمتوں سے نوازے گا، دوہری رحمتوں سے نوازے گا، رحمت کے ترازو کے دونوں پلڑے بھر کر دے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہارے لیے ایسی روشنی پیدا کر دے گا جس روشنی میں تم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی سنوار سکو گے اور آخرت کو بھی بنا پاؤ گے۔ تمشون بھی، اسی روشنی میں تم چلو گے۔ رب کی طرف سے روشنی مل جائے اور اس روشنی میں انسان چل پڑے تو کیا اس کی دنیا نہیں سنور جائے گی؟ اس کی آخرت نہیں بن جائے گی؟ اگر آپ کا یقین نہیں ہو تو نہیں ہو، لیکن ہر ایک مومن کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے یقین کرنا پڑے گا کہ رب کی عطا کی ہوئی روشنی میں چلنے والا انسان نہ اس دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں نامراد ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری آیتیں اسی قرآن میں نازل کی ہیں۔ جس قرآن کا دور ہم نے رمضان میں سنا ہے یا اس کے ساتھ دوڑ گئے ہیں، لیکن اسی قرآن میں یہ ساری آیتیں ہیں، اسی قرآن کی زینت ہیں یہ ساری آیتیں جو اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ جنتیں پیدا بنائی ہیں۔ یہ اب آخرت کی بات ہو رہی، آخرت کی نعمتوں کی بات ہو رہی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین، اللہ رب العالمین نے ان المتقین ہر جگہ قرآن پاک میں ان کے انعامات کے ساتھ ذکر کیا کہ آخرت میں ان کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اے ان المتقین فی جنات وعیون، سنو تقوی اختیار کرنے والوں، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتیں اور چشمے بنائے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً تقوی کا ٹارگٹ رکھنے والوں کے لیے جنتیں ہیں اور اللہ نے نہریں بنائی ہیں۔ کون سی نہریں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ چار قسم کی نہریں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے اور جنت میں تقوی کے ذریعے پہنچنے والوں کے لیے بنائی ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے پانی کی نہریں جو پانی کبھی سڑے گا نہیں، اس میں بدبو نہیں پیدا ہوگی، غیر آسن، خراب نہیں ہوگا، وہ بالکل اصلی صاف شفاف پانی رب ان کے لیے مہیا کرے گا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی ایسی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بگڑے گا، کبھی نہیں بدلے گا۔ وانہار من عسل مصفی، اور صاف شفاف پیور شہد کا کی نہریں ہیں۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک جگہ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، چلو دوڑ پڑو دنیا کی طرف، جس طرح سے سرپٹ دوڑ رہے ہو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ جو تم دنیا میں کچھ بھی اکٹھا کر لو گے تو وہ دنیا کا ایک حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا کے برابر جنت کی طرف چل پڑو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، ایسی جنت کی طرف چلو دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے مقدر ہے۔ زمین کی چوڑائی کوئی جانتا ہے؟ آسمان کی چوڑائی کوئی جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی کہ آسمان و زمین سے زیادہ چوڑی۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی۔ اس کے برعکس تقوی چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیوں کی راہ پر چلیں گے، تقوی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، روزوں کے ذریعے ہم تقوی کے منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو ایسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس مفسر امت، اس امت کے مفسر عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خانہ کعبہ کے آس پاس ارد گرد بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. پہلے تو یہ آیت پڑھتے ہیں جو آپ خطبے میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح سے اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم اسلام کے دائرے میں رہو. اسلام کے دائرے میں رہو، اسلام کی بنیاد توحید اور اسلام کی بنیاد رسالت سے نکل نہ پڑے ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان قطرۃ من الزقوم، ان قطرۃ من الزقوم، زقوم درخت کا ایک قطرہ، اس کا پانی اگر زمین پر آ جائے، پڑ جائے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین کی زندگی کڑوی ہو جائے. اللہ اکبر. پوری زمین کی زندگی، جتنی زندگیاں پائی جاتی ہیں اس زمین پر، سب کی سب کڑوی ہو جائے. ایک قطرہ زقوم کے درخت کا اس زمین پر اگر آ پڑے. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید فرمایا کہ بتا بھلا سوچو اس شخص کے بارے میں جس کا کھانا ہی درخت ہوگا. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید اور اس کے عذاب کا ڈر، یہی ایمان ہے. یہی ایمان ہے. صرف رحمتوں کی امیدوار بن کر رہ جائیں تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ادھورا ہے. اور صرف عذاب سے ڈر کر کے، یہ بھی ایمان نہیں ہے. دونوں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف. اللہ کے نیک بندوں کے پہلو، اللہ کے نیک بندوں کے پہلو گرم بستر سے، نرم بستر سے الگ ہو جاتے ہیں رات کے آخری پہر میں. کس لیے؟ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا، ڈر بھی ہوتا ہے انہیں اپنے رب کی سزاؤں کا، اپنے رب کے عذاب کا، اور امید بھی ہوتی ہے رب کی رحمتوں کی. تو رب کی رحمتوں کی امید کے ساتھ ساتھ ہمیں رب کے عذاب کا بھی ڈر اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنا ہوگا. یہی تقوی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی کان للأوابین غفورا.